العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين فاطر السماوات والأرضين وبارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأولين والآخرين أفضل الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الملقب بطه وياسين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المحبوبين المظلومين الأكرمين الأنجمين الأطهرين. ولعن الله أعداءهم من الأولين والآخرين. اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال مولانا وسيدنا وإمامنا أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام: وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات حضرات گرامی، بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس عشرہ مبارک کی آخری مجلس ہے جو قیام امام حسین علیہ السلام کے مقصد اور عزاء امام حسین علیہ السلام کے مقصد کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ سرکار امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے رسول اللہ کا زمانہ دیکھا تھا، حضرت فاطمہ الزہرا کا زمانہ دیکھا تھا، مولا کائنات کے ساتھ زندگی کا تجربہ کیا تھا، اور اپنے بھائی امام حسن مصطفیٰ کے ساتھ بھی برابر کے شریک کار رہے تھے۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ مسلمانوں کے امام قرار پائے، اور سن 50 میں امام مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو 10 سال تک آپ مسلمانوں کے امام رہے۔ سن 60 میں امیر شام لعنت اللہ علیہ کا گویا انتقال ہوا، وہ واصل جہنم ہوا، تو پھر یزید کی خلافت کی نوبت آئی۔ یہ صلح امام حسن علیہ السلام کی مخالفت تھی، چونکہ طے یہ ہوا تھا معاویہ اپنے بعد کسی کو حاکم نہیں بنا۔ ایک تو مخالفت یہ تھی، دوسرے یہ کہ اس نے حکومت پہ بیٹھتے ہی حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا، اور بیعت نہ کریں تو ان کے سر کا مطالبہ۔ یہ زیادتی۔ مولا مدینے میں تھے، مولا نے ماحول کو دیکھا، سب مدینے والوں کو آگاہ کیا۔ مدینے میں کوئی عام لوگ نہیں تھے، مدینے میں رسول اللہ کے صحابی تھے، یہی اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی۔ خانہ کعبہ کے بعد، مسجد الحرام کے بعد یہی دنیا کی سب سے عظیم مسجد نبوی تھی، یہی قرآن کا بیشتر حصہ نازل ہوا تھا، اسی مسجد سے پیغمبر نے تمام احکام عقائد کی تبلیغ کی تھی۔ مکے سے کہیں، مکے کے بعد پیغمبر سب سے زیادہ جس شہر میں رہے تھے وہ مدینہ تھا۔ مدینے کی گلیاں،
مدینے کی ہوا اور فضا پیغمبر کی چاپ قدم، پیغمبر کے الفاظ کو پہچانتی تھی۔ مدینہ بہت اہم شہر تھا مکے کے بعد، نہایت دینی مذہبی ایک اعلیٰ پیمانے کا شہر ہے اور آج بھی ہے۔ لیکن جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا تو امام حسین نے آگاہ کیا مدینے میں کوئی رمق ایمان نہیں پائے گی، کوئی یزید کی مخالفت کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ خطرہ تو حسین کے لیے آیا ہے، ہمارے پاس تو خطرہ آیا نہیں، لہذا حسین ہی اس خطرے سے لڑے۔ جبکہ امام حسین علیہ السلام یہ آگاہ کر رہے تھے آج خطرہ میرے لیے ہے، کل اس سے بدتر شکل میں تمہارے لیے آئے گا، چونکہ جو نواسہ رسول کو معاف نہ کر سکے وہ بھیڑیا عام امتی کو کیا معاف کرے گا۔ لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو پہلے سے حادثات کو بھانپ کے اس سے بچنے کی تدبیر کرتے ہیں۔ مدینے والوں نے ایسا نہیں کیا۔ امام مظلوم کی شہادت کے بعد 1 سال کی مدت گزری تھی کہ واقعہ حرہ پیش آیا، جس میں مدینے والوں کا بے درے خون بہایا گیا۔ مدینے کی گلیاں اس طرح سے صحابی زادوں اور تابعین کے خون سے بہ رہی تھی جیسے عام طور سے موسلادھار بارش کے بعد پانی بہا کرتا ہے۔ یہی نہیں، مدینے والوں کی ناموس کو پامال کیا گیا۔ اس طرح سے میں کہوں بس اس طرح سے کہ ہزاروں ناجائز بچے مدینے میں پیدا ہوئے واقعہ حرہ کے بعد، چونکہ یزید نے اپنی فوج کے لیے پورے مدینے کو ہر طرح سے ہلاک کر دیا تھا۔ مسجد نبوی میں اپنے لشکریوں کے گھوڑے بلوائے تھے۔ یہ عبرت کی بات ہے، یعنی جو بر وقت اپنے امام وقت کا ساتھ نہیں دیتا وہ اس طرح سے ذلیل ہوتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد یہ مدینے والوں کی حالت ہے۔ مولا کا ساتھ نہیں دیا، وہ سمجھ رہے تھے آج خطرہ حسین کے سر پہ آیا ہے، اپنے خطرے کو خود ہٹائیں، تو ان کے ساتھ بہت بدتر سلوک کیا گیا۔ پھر مکے والوں کو مولا جگاتے رہے۔ مکے میں مولا کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ پورے عالم اسلام کی نبض فزیکلی طور پہ امام حسین کے ہاتھ میں۔ کیوں؟ مولا نے مکے میں، یہ باتیں غور سے سنا کیجیے، یہ بہت اہم باتیں ہیں، چونکہ مولا نے جو دن مکے میں گزارے ہیں وہ بہت اہم دن ہیں، یعنی شعبان کا مہینہ گزارا ہے، رمضان کا مہینہ گزارا ہے، شوال کا، ذوالقعدہ کا، ذوالحجہ، اس میں عمرے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ خانہ کعبہ ایسی جگہ ہے جس سے پورا عالم اسلام ہر وقت ٹچ رہتا ہے، تو اس طرح سے پورے عالم اسلام کی نبض امام حسین کے ہاتھ میں تھی۔ چونکہ 4 مہینے آپ رہے تھے، مکے والوں کو بھی پہچانتے تھے اور تمام عالم اسلام کے افراد کو پہچانتے تھے کہ یزید کے بننے سے ان کی کیا کیفیت ہے، یعنی پورے عالم اسلام کے حالات کا جائزہ لے لیا تھا مولا نے۔ مکے والے تیار نہیں ہوئے تو کیا ہوا؟ مکے میں تھے، مدینے کے بعد مکے کو تاراج کیا گیا، خانہ خدا کو آگ لگائی گئی اور مکے والے تماشا دیکھ گئے، اور بھی مظالم ہوئے مکے والوں پہ۔ مولا وہاں سے چلے گئے، سب کو دیکھا۔ مولا کب چلے تھے؟ عین حج کے موقع پہ بیدار کرنے کے لیے لپٹ رہے ہیں خانہ کعبہ سے، اس کا طواف کر رہے ہیں، جلاب کے بوسے لے رہے ہیں، حجر اسود کو چوم رہے ہیں، اور کائنات کی سب سے معتبر ہستی جسے حج کرنے کا سب سے زیادہ حق ہے وہ حسین ابن علی ہیں۔ وہ مکے کو چھوڑ کے، حج کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی روکنے والا ہی نہیں اور نہ کوئی سوال اٹھا رہا، سب حج کرنے میں مست ہو رہے ہیں، کیونکہ معرفت نہیں ہے۔ ہمیشہ کسی کام کو انجام دے کر ہی مقصد کو نہیں بچایا جاتا۔ یہ سمجھ رہے تھے ہم کعبے کا حج کر کے کعبے کو بچا لیں گے، اس کی عظمت میں 4 چاند لگا لیں گے، نہیں، کبھی حج کر کے کعبے کی عظمت کو بڑھایا جاتا ہے، کبھی حج کو چھوڑ کے عظمت کعبہ کا اعلان کیا جاتا ہے۔ آج کعبے کو بچانے کے لیے حسین کا حج کو چھوڑنا ضروری تھا۔ کیوں ضروری تھا؟ چونکہ حسین کے قاتل حاجیوں کے بھیس میں آ چکے۔ ایک تو یہ کہ اگر امام حسین علیہ السلام خانہ کعبہ کی زمین پر قتل کر دیے جاتے تو کعبے کی بے حرمتی ہوتی، کیونکہ وہاں تو چونکہ کو مارنا بھی جائز نہیں ہے، وہاں فرزند رسول کا قتل۔
ایک بات. پھر حج کا اور حاجیوں کا اعتبار اٹھ جاتا. نہ جانے کب تک لوگ خانہ کعبہ کو تنہا چھوڑ دیتے کہ بھائی وہاں نہ جانا, وہاں جب پیغمبر کا نواسہ قتل ہو سکتا ہے تو ہمارے لیے امن و امان کی جگہ کہاں رہے گا. حج بھی بدنام ہو جاتا, حاجی بھی بدنام ہو جاتا. تقدس کو بحال کیا, مولا نے چھوڑ دیا. کوفے والوں کے حالات بھی مولا کو معلوم تھے, چونکہ اتنے خط ہزاروں کی تعداد میں تو ان کے خطوط موجود تھے, طرح طرح کے مضامین کے اوپر مشتمل تھے جو خطوط, ان کی بھی رنگ مولا کے ہاتھ میں تھے, ان کا مزاج کس قسم کے لوگ ہیں. اور اس سے پہلے بھی مولا جان چکے تھے. بس پورے عالم اسلام کے حالات مولا کی مٹھی میں تھے, مولا سب کو پہچانتے تھے. ویسے تو امام جانتا ہے, لیکن ویسے بھی آپ جائزہ لیں تاریخی اعتبار سے, سارے عالم اسلام کی حالات, سارے عالم اسلام کی حالت مولا کی مٹھی میں تھی. آپ پہچانتے تھے باقاعدہ. اس کے بعد آپ کربلا میں آ گئے تو آپ نے ایک اہم اعلان کیا. وہ کیا اعلان؟ الناس عبید الدنیا. میں دیکھ کے آ رہا ہوں مدینے کو, میں دیکھ کے آ رہا ہوں مکے کو, میں دیکھ کے آ رہا ہوں حج کرنے والوں کو, میں دیکھ کے آ رہا ہوں طواف کرنے والے کو, میں دیکھ کے آ رہا ہوں میدان عرفات میں پڑے رہنے والوں کو, میں مل کے آ رہا ہوں سب سے. لوگ دنیا کے بندے ہیں, اللہ کے بندے نہیں. اے اللہ کی پناہ, مولا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ابھی مسجد نبوی میں اذانیں ہو رہی ہیں, ابھی مدینے میں قال رسول اللہ کہہ کے بات کی جا رہی ہے, ابھی نماز جماعت قائم ہوتی ہے, لبیک لبیک اللہم لبیک کی صدائیں کعبے سے بلند ہیں. یہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے رو رہے ہیں, یہ گریہ وزاری میدان عرفات میں کر رہے ہیں. اس طرح سے اللہ کو یہ بلک بلک کے پکار رہے, اور آپ کہہ رہے ہیں الناس عبید الدنیا. یہ سب کے سب دنیا کے بندے, دین کے بندے دیکھیں. حسین چیک کر کے گئے ہیں. یعنی کبھی کبھی زبان پہ اللہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی آدمی اللہ کا نہیں ہوتا. کبھی کبھی زبان پہ رسول رسول ہوتا ہے پھر بھی آدمی رسول کا نہیں ہوتا. اسی طرح سے کبھی زبان پہ علی علی ہوتا ہے لیکن حقیقت میں انسان علی کا نہیں ہوتا. صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد. دو محرم کو مولا نے کربلا کی زمین پہ قدم رکھتے ہی ارشاد فرمایا الناس عبید الدنیا. لوگ دین کے نہیں, اللہ کے نہیں, بلکہ دنیا کے بندے ہیں. مولا یہ نمازیں کیا ہیں, مولا یہ اذانیں کیا ہیں, یہ قال رسول اللہ کہہ کے حدیثیں بیان کر رہی ہے, یہ کیا ہے, یہ طواف کیا ہے, یہ خانہ کعبہ کے غلاف کو بوسے دیے جا رہے ہیں, حجر اسود کو چوم رہے ہیں, یہ سب کیا ہے؟ مولا بتائیے. تو مولا بتا رہے ہیں کہ الناس عبید الدنیا. مولا ان کی زبانوں پہ دین ہے. اذان کہنے والا دیندار نہیں ہوگا, نماز پڑھنے والا دیندار نہیں ہوگا, باتوں باتوں میں قال رسول اللہ کہنے والا دیندار نہیں ہوگا, حج کرنے والا مسلمان نہیں ہوگا, طواف کرنے والا مسلمان نہیں ہوگا, مینا میں صحیح کرنے والا مسلمان. مولا یہ سب کیا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں لوگ شیطان کے بندے, دنیا کے بندے, اللہ کے بندے نہیں. یہ سب کیا ہے ان کی زبانوں پہ جو ہے, یہ جو عمل کر رہے ہیں, نماز کا عمل, حج کا عمل, اذان کا عمل, جو یہ سب کیا ہے؟ تو مولا فرماتے جواب دے والدین لائق علی لسان. دین تو ہے ان کی زبانوں پہ, لیکن دین چٹخارے کی طرح سے ہے. جب تک چٹخارے سے ذائقہ مل رہا ہے آدمی چٹخارے سے مزہ لیتا رہتا ہے, جب ذائقہ ختم ہو جاتا ہے تو ایک طرف پھینک دیتا ہے. ابھی دین ایسا ہے کہ یہ چٹخارے کے معنی, چونکہ دین ابھی ان کے مفادات سے نہیں ٹکرا رہا ہے, اس لیے یہ دین دین کہہ رہے ہیں. جب دین ان کے مفادات سے ٹکرا جائے گا تو یہ دین کو چھوڑ کے الگ ہو جائیں گے, اور پھر دینداروں کی تعداد بہت کم رہ جائے گی, یا یہ کہہ لیجیے فقط 72 رہ جائے گی. مولانا نے فرمایا دھوکہ نہ کھا جانا, یہ امام حسین کا فیصلہ ہے. لوگ دنیا کے بندے ہیں. رہی ان کی نمازوں کی بات, رہی ان کی اذانوں کی بات, رہی ان کے حج کی بات, رہی ان کی سعی کی بات, رہی قیام عرفات کی بات, رہی مشعر الحرام میں ٹھہرنے کی بات. تو یہ سب باتیں بظاہر دین ہے, لیکن دین لقلقہ زبانی ہے. جب تک یہ دین کے ساتھ ہے, جب تک ان کے مفادات خطرے میں نہیں پڑتے,
جب ان کے مفادات دین کی وجہ سے خطرے میں پڑ جائیں گے تو یہ دین کو چھوڑ کے الگ ہو جائیں گے. اس وقت دینداروں کی تعداد بہت کم رہ جائے گی. وَقَلَّتْ دَيَّانُونَ. یہی تو وجہ ہے کہ پوری کائنات میں فقط دیندار 72 تھے جو وارث دین کے ساتھ کربلا میں. مولا کربلا میں آ گئے, مجھے زیادہ زحمت نہیں دینا, میری بھی طبیعت ناساز ہے. اور جو حسین کے ساتھ تھے وہ گویا دین کے ساتھ تھے. کوئی یہ نہ کہے معاذ اللہ یہ ایسے تھے کہ حسین کے ساتھ تھے تو حسین کے ساتھ رہے. نہیں, ان کے بچے بعد حسین بھی دین کے ساتھ رہے. یہ حسین کی تربیت یافتہ ہے. ورنہ ایسا ہوتا ہے مجبوری میں لوگ ساتھ دیتے. کوئی آدمی کربلا میں ایسا نہیں ایک بھی جو مجبوراً آ گیا ہو, کیونکہ مولا نے چراغ بجھا کے کہا تھا چلے جاؤ. مجبوراً کوئی کربلا میں نہیں, تو آزادی کے ساتھ کربلا کو منتخب کیا ہے. اور صرف انہوں نے نہیں, ان کے بچوں نے. کوئی کہہ سکتا تھا تاریخ سے جاہل انسان کہ چلو حسین کے ساتھی حسین سے عشق کرتے تھے, انہوں نے جان قربان کر دی دین پر. نہیں, اب حسین نہیں ہے, لیکن حبیب کے گھر والے ہیں, زہیر کی بیوی ہے, سید کے بچے ہیں, وہ بھی اب بھی دین کے ساتھ ہیں. چونکہ بظاہر حسین قتل ہوئے ہیں, ان کا مشن قتل نہیں ہوا ہے. بظاہر حسین شہید ہوئے ہیں, ان کا دین شہید نہیں ہوا, وہ زندہ جاوید ہو گیا. اس لیے سب کے سب اسیران کربلا دین کے پابند ہیں. جس طرح سے حسین کی زندگی میں مردوں نے انکار بیعت کیا تھا, ہر منزل پر اسی طرح سے عورتوں نے بھی انکار بیعت کیا. یہ حسینیت کا کارنامہ. 11 محرم آ گئی, عصر کے بعد, عصر سے پہلے جتنا ظلم ہوا اس میں سب شریک تھے. بچے بھی, عورتیں بھی, بوڑھے بھی, جوان بھی. کیونکہ بھوک تھی, پیاس تھی, تپش تھی, یہ سب مسائل شریک تھے. مردوں کو قتل کر دیا گیا, وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے. اب جو امتحان اور جو مصیبتیں سب اسیران کربلا کے لیے. 11 محرم آ گئی اور اسیر حالت غربت. بے کجاوا اونٹوں کو لانے سے پہلے ان منحوسوں نے کیا کیا کہ جتنے ان کے قتل ہوئے تھے با احترام ان کے جنازوں کو دفنایا. زینب دیکھتی رہی کہ میرے اکبر کا لاشا میرے بھیا عباس کا لاشا بھی کٹ پڑا, میرے بھیا حسین کا لاشا بھی کٹ پڑا. ایک ایک لشکری کے لاشے کو باحترام دفنایا. لیکن حسین اور حسین کے ساتھیوں گھوڑوں کے چاٹوں سے پامال کیا, امت نے کفن بھی نہیں دیا. اب جب اپنے کچھ تہائے نے جس کو دفن کر لیا تو 11 محرم کو بے کجاوا اونٹ لے کے آئے. شمر آگے بڑھا, پولی آگے بڑھا, سنان آگے بڑھا. ہم زینب کو سوار کریں گے, ام فروا کو سوار کریں گے. شہزادی نے ڈانٹا ہم اتنا رسول ہیں, ہم خود سوار ہو جائیں گے. ایک مرتبہ اونٹوں کو بٹھایا گیا, زینب آگے بڑھی. بھابی ام فرما آئیے میں سوار کر دوں, قاسم سوار کرنے کے لیے نہیں آئیں گے. بھابی ام لیلا جلدی آگے بڑھی, علی اکبر سوار کرنے کے لیے نہیں آئیں گے. اے میری بہن ام کلثوم, اے زوجہ زہیر, سب کو سوار کیا. علی کی بیٹی اب تنہا رہ گئی. یا یوں کہوں زینب پہ وہی وقت آ گیا جیسے عاشور حسین پہ آیا تھا, جب خود اٹھ پہ بیٹھنا چاہتی ہے. نظرت یمین و شمالا, کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا, آخر میں دریا کا رخ کر کے آواز دی ہوگی اے میرے غازی, اے میرے شیر, اے بھیا عباس, کیا اسی دن کے لیے مجھے مدینے سے آتے؟ اے بھیا 28 رجب کا مدینہ تھا, زینب کا ذوالفقار تھا. اے بھیا آج اپنی شہزادی کو بھی جنگل میں چھوڑ دیا.
إنا لله وإنا إليه راجعون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. پروردگار تجھے مظلوم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام شہیدان کربلا اسیران کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ بانیان عزا خانہ کی طرف سے اہل عزا کی طرف سے 10 اور 12 دن کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار اہل عزا سے حقیر سے اور ہم عزاداروں سے مظلوم کی عزاداری میں جو بھی کوتاہیاں ہوئی وہ اپنے فضل و کرم سے انہیں معاف فرما. مظلوم کربلا کے صدقے میں ان عزاداریوں کو مجلسوں کو نوحوں کو زیارتوں کو قبول فرما کے سرکار سید الشہداء کی روح کی تسکین کا ذریعہ قرار دے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے زخمی دل کا مرہم قرار دے. پروردگار جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے اسلام سے وابستہ افراد ایمان سے وابستہ افراد آباد ہیں سب کے دین ایمان جان مال عزت آبرو آل و اولاد مال و اسباب کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے درمیان جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. ہمارے درمیان جو مریض ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں صحیح و سالم اور صالح اولاد عنایت فرما. پروردگار جو صاحبان حاجت ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما. پروردگار بحق حسین مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کی مغفرت فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما. ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما. ہمارے جملہ مرحومین موجودین سب کی مغفرت فرما. پروردگار تجھے تیری عظمت کا واسطہ تیرے دین کے تقدس کا واسطہ کربلا والوں کی شہادت و سیادت کا واسطہ بالخصوص حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی مظلومیت کا واسطہ اپنے ولی برحق ہمارے ولی نعمت وارث کربلا حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور مبارک میں تعاجیل فرما. تعاجیل فرما. تعاجیل فرما. ہم سب کو مولا کے سچے شیعہ و ناصروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.